Bismillahirrahmanirrahim, السلام علیکم۔ تو ہم اس سے پہلے جو ہمارا ویڈیو کا پارٹ گزرا اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہو از دا سیلس پرسن اور ڈیفینیشن آف اے سیلس پرسن، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ نیکسٹ اپنی جو گفتگو اس کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے حسب روایت ہوئی ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ویورز اس بات پہ کہ جو سیلس پرسن جس کی ہم بات کر رہے تھے اور اس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ سیلس پرسن کسی بھی کمپنی کا ایسٹ ہوتا ہے، کسی بھی ادارے کا ایسٹ ہوتا ہے اور وہ کمپنی کے لیے انتہائی اہم رول ہوتا ہے۔ بیسیکلی بیک بون آف دا پروڈکٹ جو ہے وہ بیک بون آف دا کمپنی جو ہے وہ سیلس پرسن ہوتا ہے۔ اگر سیلس پرسن جو نہیں کما کر لائے گا تو ادارہ نہیں چل سکتا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے سیلس پرسن ہیں جو کسی بھی ادارے کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ بیسیکلی کہلاتے تو سارے ہی سیلس مین، لیکن در حقیقت سیلس مین وہی ہے یا سیلس پرسن وہی ہے جو اپنی پروڈکٹ تمام جو کوالٹیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے گا اور اس کے بعد وہ اپنے کسٹمر کو اس کے مطابق پریپیئر کر دے گا کہ وہ ہماری پروڈکٹ خریدے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ایک آرڈر بکر تو ہو سکتا ہے جو ہے وہ کسی کی ڈیمانڈ کو فل کرنے والا ہو سکتا ہے، سپلائی مین کہلا سکتا ہے، لیکن وہ ایک اچھا سیلز مین یا سیلز پرسن نہیں کہلا سکتا۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اچھے سیلز پرسن کی خوبیاں کیا ہیں، کوالٹیز آف اے گڈ سیلز پرسن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی سیلز مین کے لیے، سیلز پرسن کے لیے اس کا جو کمیونیکیشن سکل ہے، اس کا بات کرنے کا ہنر ہے، وہ انتہائی مضبوط ہونا چاہیے۔ مصنوعات کی قدر کو مؤثر طریقے سے پہنچانے، مطلب جو آپ نے پروڈکٹ بیچنی ہے یا جو کرنی ہے اس کی کوالٹیز کو بہترین طریقے سے ہائی لائٹ کرنا اور کسی بھی اپنے صارف کو یہ ریئلائز کرانا کہ وہ پروڈکٹ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ بیسیکلی ایک باصلاحیت جو سیلس پرسن ہوتا ہے، یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی گفتگو سے، اپنی باتوں سے اپنے صارف کو اس بارے میں بتائے۔ لیکن اس میں عموماً دیکھا گیا کہ ہمارے جو سیلس کے لوگ ہوتے ہیں فضول گفتگو بہت زیادہ کرتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ بیسیکلی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی شعبے میں چل جائیں تو بامعنی گفتگو ہونی چاہیے۔ یوزفل ٹاکنگ جو ہے اس کا ہی فائدہ ہے۔ اگر آپ یوز لیس گفتگو کریں گے تو وہ آپ کے کسٹمر کو یا آپ کے بائر کو متاثر بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو گفتگو ہے وہ پازیٹیو ہو اور اس کے مطابق وہ اس سے جو ہے وہ لے۔ اس کے بعد جو سیلز پرسن کی دوسری اہم خوبی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خریدار کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلا اگر وہ اس کا جو کسٹمر ہے وہ کوئی اور چیز لینے کی بات سوچ رہا ہے تو وہ اپنی پروڈکٹ کو اس سٹائل سے ہائی لائٹ کرے گا کہ اس کی رائے کو متاثر کر دے اور وہ کنورٹ ہو جائے ہماری پروڈکٹ کے اوپر۔ تو یہ بیسیکلی اگر اس کو عام فہم میں لے تو کنورٹر ہونا چاہیے، اس کو مطلب مائنڈ چینجر ہونا چاہیے کسی بھی اچھے سیلس پرسن کو۔ اس کے علاوہ یہ مطلب گاہک کی ضروریات کو سمجھنے میں اور قیمت میں اضافہ جو ہے اس کو جسٹیفائی کرنے میں، اس کا حل، مطلب کہ جب آپ کو کوئی آپ کا بائر یہ کہتا ہے کہ جی آپ کی پرائس، آپ کی پروڈکٹ کی پرائس زیادہ ہے، تو دین وہ اپنی پروڈکٹ کو اس سٹائل سے، اس طریقے سے اس کی کوالٹیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اس کو وہ پروڈکٹ بیسیکلی اسی قیمت میں جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ ہے جو ایک اچھے سیلس پرسن کی کوالٹیز۔ اس کے بعد جو سیلس پرسن کی سب سے جو اہم کوالٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیشنس ہوتا ہے اس میں، اور اس میں جو مطلب لچک کا مظاہرہ کرتا ہے، مطلب اس کا پیشنس ہونا چاہیے، اس کو فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ وہ اگر اس کی پروڈکٹ کو یا اس کو کوئی ریجیکٹ کرتا ہے، اس کو کوئی اگنور کر دے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہے تو دین وہ اس کو کتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کرتا ہے۔ یہ بھی ایک اچھے سیلس پرسن میں انتہائی اہم کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ کبھی اس بات کو مائنڈ نہیں کرتا بلکہ اس کو خوش دلی سے اس کی تنقید کو فیس کرتا ہے اور اس کے مطابق پریشر میں بھی نہیں آتا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی آپ کا کسٹمر آپ کو آپ کی پروڈکٹ کے حوالے سے کوئی نیگیٹو پوائنٹ بتاتا ہے یا کوئی بھی آپ کے کمپٹیٹر کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے
تو ایک اچھا سیلز پرسن پریشر میں آئے بغیر اور اپنے کلائنٹ کو بھی کسی قسم کا جو وہ نیگیٹو رسپانس دیے بغیر وہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرے اور اس آبجیکشن کو یا جو بھی بات ہے اس کے بارے میں اس سے اچھی گفتگو کرے گا اور پیشنس اور فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرے گا، وہی سیلز پرسن جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ دین اگر آگے ہم جاتے ہیں تو وہ یہ سب جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کی چیزیں کہ وہ نیڈ کو اس کی سمجھے، اس کے مطابق اس کو کنونس کرے گا اور اس کی فلیکسیبل ہوگا، پروڈکٹ کے بارے میں اگر کوئی اس کو آبجیکشن آتا ہے اس کو ہینڈل کرے گا تو وہ کیسے کر سکتا ہے۔ وہ سب سے اہم جو اس کے معاملے میں ایشو ہے وہ ہے کہ پروڈکٹ نالج ہونا ضروری ہے۔ اس کو اپنی پروڈکٹ کا جتنا نالج ہوگا دین وہ پورے کانفیڈنس سے بات کرتا ہے۔ اس کو ہم عموماً ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے کہ پروڈکٹ پہ نالج ہونا چاہیے، کانفیڈنس اپنی کمپنی پر ہونا چاہیے، کانفیڈنس اپنی پروڈکٹ پر ہونا چاہیے اور ان سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ تینوں کانفیڈنس جب جو ہوتے ہیں تو وہ ایک کسی بھی سیلز پرسن کو کامیاب کرتے ہیں۔ تو جب آپ جو پروڈکٹ جو بھی سروسز آپ دے رہے ہیں آپ اس کی گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہو، آپ اس پہ ڈسکس کرتے ہو اور جو سوال اس کے بارے میں ابھرتے ہوں ان کے جواب دے سکتے ہو، تو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے بیسیکلی وہ چیز کو سیل کر آتا ہے اور جو آپ کے کلائنٹ کے جو اس کی کنفیوژنز ہوتی ہیں، جو اس کے خدشات ہوتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں آبجیکشن ہینڈلنگ یعنی پرابلم سالونگ سکل ہونا چاہیے، اس کو مسئلے کو حل کرنے کی مہارت ہونی چاہیے، کیونکہ کبھی بھی آپ جائیں مارکیٹ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کے کسٹمر کو مختلف مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو آپ نے ان مسائل کے سولوشن کے لیے ایک جتنا اچھا اس کو رزلٹ دیں گے تو وہ آپ سے اتنا زیادہ انسپائر ہوگا، اتنا آپ کا وہ فین ہو جائے گا اور وہ آپ سے بزنس کرنا چاہے گا۔ تو یہ بیسیکلی جو اہم باتیں ہیں جو کسی بھی کسی بھی سیلز پرسن میں ہونی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ایڈیبلٹی ہونی چاہیے، موافقت جس کو کہتے ہیں، وہ بیسیکلی ہونا چاہیے کہ حالات کے مطابق، مارکیٹ کے حالات کے مطابق یا گاہک جو ہے اس کے رویوں کے مطابق وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے بڑی فریلی۔ فار ایگزامپل اگر حالات مارکیٹ کے تھوڑے سے ناموافق ہیں اور وہ ایسا اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرے گا تو وہ دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ایک اچھا سیلز پرسن جو ہے وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے تو دین وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ اس کی بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں سے آپ چیز نہیں بھی لینا چاہتے لیکن ان کا فالو اپ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ ان سے کچھ نہ کچھ لے لیں۔ تو یہ ٹائم کا بڑا اہم ایشو ہوتا ہے کہ آپ فالو اپ کریں اور جو بھی آپ نے گفتگو کی ہے یا کسی کو کوئی آفر دی ہے تو اس کے بارے میں جب فالو اپ ہوتا ہے ٹائملی فالو اپ جو ہے اس کا آپ کو رزلٹ دے گا۔ لیکن اگر آپ وہ ٹائم آپ بارڈ کر دیں گے، ٹائم بارڈ چیزیں، پھر وہ رسپانس نہیں کرتی۔ اسی طرح سیلف موٹیویشن جو ہے کسی بھی سیلز پرسن کی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ وہ مطلب خود ہی حوصلہ ہار کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو کبھی بھی اچھا سیلز پرسن نہیں بن سکتا۔ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، حالات اور مطلب اچھے برے ہوتے ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک اچھا سیلز پرسن جو ہے وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو خود بوسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں آنے والے وقت میں اچھا رزلٹ ہوگا، اور وہ اچھے طریقے سے ایفرٹس جب کرتا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی اچھا رزلٹ ملتا ہے، اور اس کی مسلسل کنٹینیوس ایفرٹس بیسیکلی سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ تو جو وہ ہم چھوٹی کلاسوں میں آپ کو یاد ہوگا اسماعیل میرٹھی صاحب کی ایک نظم تھی جو ہم نے شاید فاسٹ 2 میں پڑھی تھی کہ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بلا شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ تو جب آپ کسی بھی چیز کے لیے کنٹینیوس ایفرٹس کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ آپ کو ملتا ہے۔ اچھے سیلز پرسن کا دیانتدار ہونا بڑا ضروری ہے۔ انٹیگریٹی ایشو کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مارکیٹ میں کامیاب نہیں ہوتے، اگر وقتی طور پر کبھی ان کو ایسا کوئی فائدہ ملتا بھی ہے لیکن ایک لانگ ٹرم وہ ہمیشہ ناکام لوگ رہتے ہیں۔ تو دیانتدار اور ایماندار لوگوں کا جو ہے وہ سیلز پرسن جو ہے وہی کامیاب ہوتے ہیں، ان کے اپنے کسٹمرز کے ساتھ، اپنے کلائنٹس کے ساتھ بڑے لانگ ٹرم ریلیشن ڈیولپ رہتے ہیں اور ان کا بزنس ان کے ساتھ رہتا ہے، اور وہی ان کے جو ہے وہ خوبیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو
اہم چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی اچھے سیلس پرسن میں کیا یہ خوبیاں ہیں. تو انشاءاللہ ان ٹاپکس کے اوپر بھی آگے ہماری بہت ساری باتیں ہوں گی اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا, بہت کچھ ہم بتانے کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیلس پرسن کے حوالے سے ہم بات کریں گے نیکسٹ ویک. تو بس کلوز کرنے سے پہلے آپ نے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا, اور اگر ہماری یہ ایفرٹس آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمیں لائک بھی ضرور کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.